بہت شکریہ کرن. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل الطاف حسین صاحب. لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، اس لیے میں دوبارہ جہاں سے لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تھی اسی طرف دوبارہ لے کر جاؤں گا. الطاف حسین صاحب، آپ سے ہم بات کر رہے تھے تو لائن درمیان میں کٹ گئی. ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی میں امن و امان بحال کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک سپرٹ وہ ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کرمنل ایلیمنٹس کی پارٹی کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی بات آج مختلف الفاظ میں نواز شریف صاحب نے کہی. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نشانے پہ نہیں ہے لیکن کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف آپریشن جاری رہنا چاہیے. تو کیوں نہیں اس کے اوپر آپ دو جماعتیں اکٹھی ہو کر کراچی کے لوگوں کو امن کا تحفہ دے دیں؟ ندیم ملک صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لیکن میں آئی ڈونٹ نو کہ میری لائن کب کٹی تھی، کیونکہ مجھے کوئی اشارہ نہیں ملا. لہذا اگر آپ اجازت دیں تو دو لفظ میں ایک اپلیکیشن کے فیصلے کی پڑھ رہا تھا، آپ کہیں تو پڑھ دوں دو لفظ. جی جی جی. دیکھیے، ایک فیصلہ ہے ان دی سپیریئر کورٹ آف دی اسٹیٹ آف کیلیفورنیا فار دی کاؤنٹی آف لاس اینجلس. اور لاس اینجلس میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا سیتا وائٹ نے. اس کا ججمنٹ جو کورٹ نے دیا وہ یہ دیا، یہ جو کیا نام ہے کپتان، کیا نام ہے کس کا کپتان کا؟ عمران خان، تحریک انصاف کے سربراہ. عمران خان. وہاں پر ایک لڑکی ہوا کرتی تھی سیتا وائٹ، وہ جمناسٹک کی بہت اچھی ٹیچر تھی، اس سے دوستی کی. دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ اپنے آپ کو مسلمان اور طالبان کا چیمپئن کہتا ہے، اور اس سے سیتا وائٹ سے بغیر نکاح کیے ہم بستری کی، اور ہم بستری کرنے کے بعد اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس کے بعد یہ انکار کرتا رہا اس کی. الطاف حسین صاحب، میرے خیال میں اگر اتنی ڈسکرپشن میں نہ جائیں تو اچھا ہے، گھروں میں سارے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو آپ نے جو بات کرنی ہے نا، لوگوں کو پتہ لگے کہ اس کا لیڈر کیسا ہے. لیکن یہ الفاظ خواتین بھی سن رہی ہوں گی تو ٹھیک نہیں لگے گا. میرے خیال میں آگے بڑھتے ہیں، آپ بات کریے. بس تو ان اکارڈنگ اس میں لکھا ہے فیصلے کے اندر، ان اکارڈنس ود دی default entered on July 14, 1997, the court makes the following others. Defendant Imran Khan is the father of minor child Tyrina Jade, born on June 15, 1992. اب اگر 246 کی ماں بہن بیٹیوں کو ایسے آدمی جو ایک بچی کو لینے کے لیے تیار نہ ہو، اس نے بغیر نکاح کی ایک بچی پیدا کی ہو، اور وہ آج قوم کی قسمت بدلنے چلا ہے جو ایک بچی کو نہیں سنبھال سکتا، تو اس کو ووٹ دیں 246 کے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. الطاف حسین صاحب، ویسے یہ جو فیصلہ تھا نا، اس میں عمران خان پیش نہیں تھے ہوئے، یہ ون سائیڈڈ کی سائڈ پہ وہ پیش ہوئی تھی، اور انہوں نے ان کی درخواست کے اوپر یہ آرڈر ہے وہاں مجسٹریٹ کی عدالت کا، یہ پارٹی اس کے اوپر پہلے رسپونڈ دے چکی ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن 240 آپ اوور آل کراچی کی بات کر لیتے ہیں بجائے اس ڈسکرپشن میں پڑھنے کے، تھوڑا سا آسان کریں. اب آپ بات نکالنا ایک طرفہ تھا. ہوا تھا جب ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا مسئلہ آیا تھا، میں اس کیس کی بہت باریکی تک جانتا ہوں، بہت باریکی تک جانتا ہوں، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن میں پرسنل باتوں کو نہیں چھیڑتا. لیکن کیا کراچی کی سیاست میں تحریک انصاف قدم جما سکتی ہے؟ ایم کیو ایم تگڑی جمی ہوئی ہے، یہ ہمیں پتا ہے کہ آپ وہاں پر اربن ایریاز میں جیتتے آ رہے ہیں، اور میں ابھی بھی مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دوبارہ بھی انتخابات ہوں گے. موسٹ ویلکم. اچھا کام کریں اور لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں، لوگ ان کے ساتھ جائیں، ضرور کریں. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال پر کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کرمنل سے پاک جو ہے وہ پارٹیاں ہونی چاہیے. میرے پاس زیرو ٹالرنس ہے.
MQM کے پاس زیرو ٹالرنس ہے ٹیررزم کے لیے. اب تمام جماعتیں اپنی اپنی پارٹی میں سے ایسے لوگوں کا صفایا کریں اور ان میں الطاف حسین کی طرح اللہ بہادری دے، کیونکہ بزدل، بے ایمان، منافق، جھوٹے، عیار، مکار ہیں، کہتے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں ہاں مجھے اطلاع ملی، میں نے پارٹی سے نکالا لوگوں کو، میں نے 3 دفعہ پارٹی KTC پوری معطل، 2 دفعہ رابطہ کمیٹی معطل کہ کون ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے. اب ایک ایک آدمی سے پوچھو، سب پس میں کھائیں گے، کوئی نہیں اٹھا رہا. ان کی پھر تحقیقات کر کے ایک ایک آدمی کو پھر اندر آہستہ آہستہ کہ ہاں بھائی یہ کلیئر. کس کو نکالا آپ نے الطاف حسین صاحب؟ میں یہ سوال میں پھر دہرا رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ نام بھی بتا دیں گے مجھے. اس وقت کم از کم 50 آدمی باہر ہے پارٹی سے. کم از کم 50 آدمیوں کو آپ نکال چکے ہیں جن کے اوپر آپ کو یہ اطلاع ملی. میں ان کی بات کر رہا ہوں KTC اور رابطہ کمیٹی سے. 50 آدمی کو نکال چکے ہیں آپ، رابطہ کمیٹی یا دیگر؟ صرف 2 شعبوں سے. صرف 2 شعبوں سے. جی ہے نا. اور اس میں کیا وہ کوئی سرکردہ شخصیت جن میں عامر خان شامل ہوں یا اور آپ کے وہ آج کل مصطفیٰ کمال نہیں ہے پکچر میں؟ نہیں، میں نے مصطفیٰ کمال کو پارٹی سے نہیں نکالا، انیس قائم خانی کو میں نے پارٹی سے نہیں نکالا. پارٹی سے کس کو نکالا؟ ہے پرومیننٹ نام جو پورے پاکستان کے لیڈر ہیں آپ کی جماعت کے، ہم ساروں سے کافی ساروں سے واقف ہیں. میں نے ان کو معطل کیا ہے، پارٹی سے نہیں نکالا. اوکے، معطل کیا ہے آپ نے. جی، جس طرح ساری پارٹیوں کے لوگوں کو معطل کیا، ان کو بھی معطل کیا. اور ان پہ تحقیقات کر رہے ہیں آپ کہ ان کی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے ریگولیرٹیز کے اندر؟ جی بالکل ہو رہی ہے انکوائری. یہ تو بہتر عمل ہے. الطاف حسین صاحب، آپ کو پتہ نہیں کیسا لگے کہ نہیں لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی اسی دن بنتی ہے جس دن پارٹی اپنے اندر تطہیر کا عمل شروع کر دے. طالبان ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب آپ کہتے ہیں، پبلکلی کہتے ہیں، کسی کے گھر سے جب یہ اسلحہ نکل جائے، کیا نام ہے، نواز شریف کی کسی کے گھر سے اسلحہ نکل جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری نواز شریف کی پارٹی اس میں انوالو ہے. اب القاعدہ کے لوگ قاتل پکڑے گئے جماعت اسلامی کے گھر سے، ان کے گھر پہ تو آج تک، ان کے سربراہ کے گھر پہ تو آج تک چھاپا نہیں مارا گیا، نہ ندیم ملک صاحب نے سوال کو اٹھایا آج تک. کیوں؟ میں تو پبلک جو پاکستان میں کسی ایک بھی معصوم کی جان لیتا ہے وہ کسی جماعت سے تعلق ہو، اس کا نام مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی سنی تحریک ہو، ANP ہو، جس مرضی جماعت کا نام لے لیں، اس کو آپ کو پکڑنا پڑے گا، لوگوں کو تحفظ دینا پڑے گا. الطاف حسین صاحب، اس لیے میرے میں یہ ہمت ہے کہ میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں. اس لیے میں ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا تو میں شہباز شریف صاحب سے ان کے گھر جا کے سوال کیا تھا. میں اس پہ درمیان میں نہیں رہنے والا، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. یہ لوگ جو ہیں، ہمارا فرض ان کی طرف ہے نا. میں اسی لیے آپ کی اس کاز کو سپورٹ کرتا ہوں جہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ. میں آن ایئر بھی کہتا ہوں کہ آف ایئر بھی کہتا ہوں آپ سے کہ یہ اسپرٹ ٹھیک ہے، دہشت گردی کا خاتمہ، کرمنل کا خاتمہ. ابھی بھی آپ کو 10 دفعہ کہا کہ یہ پالیٹکس اسپرٹ ہے، اسی کو لے کے آگے چلنا ہے. میں نے کتنی اچھی بات ندیم ملک بھائی آپ کو دی کہ 3 مہینے یا 6 مہینے دیں، سب اپنے اسلحہ کے، غیر اسلحہ کے لائسنس مال خانے میں، گورنمنٹ میں جمع کرائیں، اور ہر ایک کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہوگی. کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، عام فری کنٹری ہوگا. بالکل بالکل، یہ درست اپروچ ہے. اچھا، بالکل اینڈ کے اوپر میرے وہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کو کلوزنگ کی طرف جانا ہے. ایک چیز کے اوپر میں اور چاہوں گا، آپ نے فوج کو بہت دفعہ کراچی میں آپریشن کرنے کی دعوت بھی دی، یہ بھی کہا کہ میں فوج کا ہوں اور فوج میری ہے، یہ بھی آپ نے کہا. فوج کی عزت کرتا ہوں، میں پاکستانی تھا، میں پاکستانی ہوں، اور میرا پاسپورٹ جب یہاں مل جائے، میں پاکستانی پاسپورٹ بناؤں تو برطانوی پاسپورٹ پر مجھے اگر آنا پڑا تو مجبوراً آنا پڑے گا، ورنہ میں اپنا پاکستانی پاسپورٹ بنا کے اپنے پیارے وطن، پاک وطن پاکستان کے پاسپورٹ پر آنا چاہتا ہوں. پاکستان کے عوام میرے ہیں، میں پاکستان کا ہوں،
پاکستان سے میرا جینا مرنا وابستہ ہے. میری جان بھی جائے تو پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے جائے. آپ ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں. پاکستانی پاسپورٹ پاکستانی شہری کی حیثیت سے آپ کا حق ہے پاکستانی آئی ڈی کارڈ. میں اس پہ پہلے بھی سپورٹ کرتا تھا, آج بھی سپورٹ کر رہا ہوں کہ ملنا چاہیے. جو کیسز ہیں اس کو حکومت پرسو کرے 100 دفعہ, لیکن یہ بنیادی رائٹ ہے آپ کا, اس کو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. جو سوال میرا ادھورا رہ گیا, جب آپ فوج کو آپریشن کرنے کی دعوت دیتے تھے, یہ کہتے تھے کہ یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا, یہ فوج کرے گی. پھر اسی فوج کو آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ میری ہے, میں فوج کا ہوں. اسی فوج کے ساتھ کراچی کے امن کی خاطر اسی نواز شریف صاحب کے ساتھ, جن کے ساتھ آپ نے کہا کہ میں نے بہت دفعہ بات چیت کی, ان کے ساتھ مل کر کراچی کے امن کے لیے کوششیں کریے, اس کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیے. میں نواز شریف صاحب سے ملا ہوں یا میں فوج کی طرف اشارہ ہے؟ میں دونوں سے چاہتا ہوں. یہ تو ایک کام تو ایک بندہ امن نہیں لا سکتا نا, یہ تو سیوین گورنمنٹ اور فوج سارے مل کے, اور جو اسٹیک ہولڈر ہیں کراچی کی سیاست میں آپ میں دیکھیے, اب آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اسی ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے میں نے آج صبح نواز شریف صاحب کو فون کیا. آج صبح کیا؟ اچھا, یہ بریکنگ نیوز ہے میرے لیے. اچھا, صبح کیا. پھر اس کے بعد چودھری نثار کو فون کیا. دونوں مجھے فون پہ نہیں ملے کیونکہ وہ کے پی کے گئے ہوئے ہیں. رہا فوج میری اپنی ہے. فوج کے کسی بھی آدمی کو, فوج کے کسی جنرل کو میری کوئی بات ناگوار گزری ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے, وہ بڑا سمجھ کر مجھے معاف فرمائیں, آئیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی مضبوطی کے لیے, پاکستان کو کرمنل سے پاک کرنے کے لیے ہاتھ ملائیں. ہم اور فوج مل کر پاکستان کو پہلے گند یہاں کی صاف کرتے ہیں, پھر چاروں طرف دیکھتے ہیں کون پاکستان پر ٹیڑھی نگاہ ڈالتا ہے. یہ اسپرٹ ہے جی. میں آپ کو شاباش دیتا ہوں, میرا بڑے آدمی ہے, میں تو مزدور آدمی ہوں, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ شاباش دیتا ہوں. یہ اسپرٹ ہے اگر عمل لانا ہے. کلوزنگ ریمارکس آپ سے چاہوں گا, پھر پروگرام کا اینڈ کر دوں گا. بس اللہ تعالیٰ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. سما ٹیلی ویژن والوں سے ایک گزارش کر دیجیے, سما ٹیلی ویژن کو شاباش دیجیے جی. سما ٹیلی ویژن ہمت کر کے ساری باتیں کرتا ہے, آپ خفا ہو جاتے ہیں, سما سے خفا نہ ہوا کریں. نہیں, سما بہت اچھا. سما کو میں سب سے پہلے سب سے زیادہ انٹرویو اگر میں نے کسی کو دیے تو سما کو دیے ہیں. تو میں سما والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی چیز ایسی جیسے کہ سولت مرزا کی وہ ویڈیو ٹیپ آئی, ایک دفعہ چلا دی, ٹکا دیا, جہاں سے پھر دوبارہ فون آیا, ایک دفعہ اور چلا دیا بس. لیکن یہ ہے کہ اس کو سارے پروگرام روک کے اسی کو چلائے جائیں, بار بار دکھائے جائیں, 24 گھنٹے دکھائے جائیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, آج میں نے ہیڈ لائن نیوز روک کے, جو میرا چینل مجھے الاؤ نہیں کرتا, میں نے ساری چیزیں بریکنگ نیوز, ساری پرائم منسٹر کی بھی کوریج روک کے میں اور آپ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. تو سما کو شاباشی بھی تو دیجیے نا جی. آپ اس کو تنقید تو کر رہے ہیں, شاباش بھی دیجیے سما کو. نہیں, سما کو میں شاباش پہلے بھی دے چکا ہوں, اب بھی دیتا ہوں کہ سما ہمیں اپنے خیالات بیان کرنے کا موقع دیتا ہے. میں سما کے تمام ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں. خوش رہیے اور بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے. دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, اور میرے خیال میں یہ جو کلوزنگ آپ کے ریمارک سے, پاکستان میں عمل لانے کی خاطر یہی اسپرٹ ہے. الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی اور فوج بھی ہاتھ ملا کے آگے چلتے ہیں اور پاکستان میں عمل لاتے ہیں. کسی کرمنل کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے.